اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں شب مغفرت کے بارے میں۔ شب مغفرت یعنی مغفرت کی رات میں بخشش اور رحمت حاصل کرنے کے لیے مختلف دعائیں اور وظائف پڑھے جا سکتے ہیں۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنا اور عبادت میں مشغول رہنا بہت فضیلت رکھتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، شب مغفرت کا وظیفہ نماز توبہ 2 یا 4 رکعت نماز پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھیں۔ نماز کے بعد سچی دل سے توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار کی کثرت کریں۔ تو معزز سامعین اکرام، استغفار 100 مرتبہ یا 300 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس طرح پڑھتے رہیں۔ تو معزز سامعین اکرام، سورہ یاسین کو ایک بار پڑھنے سے بڑی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ خاص طور پر شب مغفرت میں سورہ یاسین کو پڑھے، انشاءاللہ اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں۔ اس کے ساتھ شب مغفرت میں اس تسبیح کو ضرور پڑھیں۔ تسبیح لا الہ الا اللہ کی تسبیح 100 بار پڑھیں۔ لا الہ یعنی کلمہ طیبہ کی تسبیح 100 مرتبہ پڑھیں اور اس کے ساتھ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر پڑھیں اور دعائے مغفرت کریں۔ دل کے گہرائیوں سے یہ دعا مانگیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما۔ اس کے ساتھ نوافل کی ادائیگی کرتے رہیں، تہجد کی نماز ادا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجات مانگیں۔ یہ وظائف شب مغفرت میں مغفرت حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ شب مغفرت ایک عظیم رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور مغفرتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ رات ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور نیکیوں کی طرف لوٹنے کا بہترین موقع فراہم کرتی ہے۔ اس رات کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزارنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت حاصل ہو سکے۔ شب مغفرت میں جو اعمال کرنا ہے، جو وظائف کرنے ہیں، تو معزز سامعین اکرام، اعمال اور وظائف کرنے کے ساتھ اخلاص ضروری ہے۔ عبادت کا مقصد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے، ریاکاری اور دکھاوے سے نہیں۔ تو معزز سامعین اکرام، تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عاجزی سے دعا کریں، اس کے ساتھ 5 وقت کی نماز کی پابندی اور نوافل کا اہتمام کریں۔ اگر کسی نماز کی قضا ہو چکی ہو تو اس کی بھی قضا پڑھیں۔ شب مغفرت میں کم از کم 2 یا 4 یا 6 یا 8 رکعت نماز ضرور پڑھیں۔ تہجد کا خاص اہتمام کریں کیونکہ یہ مغفرت کے دروازے کو کھول دیتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، جیسا کہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنا، سورہ رحمان کی تلاوت کرنا، سورہ ملک کی تلاوت کرنا۔ شب مغفرت میں اس کے ساتھ سورہ دخان کی تلاوت کریں۔ یہ صورتیں رحمت اور مغفرت کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، ان صورتوں کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ قرآن کی تلاوت کے بعد اس کی معنی اور مفہوم پر غور کریں۔ تو معزز سامعین اکرام، توبہ کریں، توبہ استغفار کثرت سے کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی گناہوں کے لیے بخشش کے لیے بار بار ہاتھ اٹھائیں، جیسا کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 100 مرتبہ اور اس کے ساتھ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو معزز سامعین اکرام، اس کے ساتھ درود شریف بھی کثرت سے پڑھیں۔ جو بھی درود شریف یاد ہو، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں۔ مثلا یہ درود آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف کم از کم 100 یا 300 بار پڑھیں، دعا ضرور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کے لیے یہ خاص دعا سکھائی ہے جو ہم نے اوپر بھی ذکر کی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، پس مجھ کو معاف فرما۔ تو معزز سامعین اکرام، اس کے ساتھ والدین، اہل خانہ، مرحومین اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، اپنی جائز حاجات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کریں اور دنیا و آخرت کی کامیابی مانگیں، ذکر الہی اور تسبیحات کرتے رہیں۔ تو معزز سامعین اکرام، شب مغفرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہیں، خاص طور پر یہ بھی تسبیحات پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 بار پڑھیں، اور یہ بھی پڑھتے رہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفاتی ناموں میں سے یہ اہم نام جو یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم ہے، یہ تینوں نام 100 بار ضرور پڑھیں، اور اس کے ساتھ صدقہ و خیرات کرنا نہ بھولیں۔ صدقہ دینا گناہوں کی معافی کا بہترین ذریعہ ہے، کسی ضرورت مند کی مدد کریں، کھانا کھلائیں یا خیرات کریں۔ تو معزز سامعین اکرام، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کریں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ شب مغفرت کے بعد زندگی میں کیا تبدیلی لائیں؟ نماز کی پابندی کریں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ معزز سامعین اکرام، قرآن پاک کی تلاوت کو معمول بنائیں، اچھے اخلاق اور نیک اعمال کو اپنائیں، دوسروں کے حقوق ادا کریں اور حسن سلوک کریں، مستقل استغفار اور ذکر الہی جاری رکھیں۔ یہ تمام اعمال ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر سکتے ہیں اور اس کی مغفرت حاصل کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مبارک رات کو برکتوں سے نوازے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو معزز سامعین اکرام، یہ شب مغفرت کی رات کوئی معمول رات نہیں ہے، گناہوں کی استغفار کرنے کی رات ہے، گناہوں کے معافی مانگنے کی رات ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے جتنا بھی ہو سکے تہجد کے صورت میں، نوافل کے صورت میں، صلاۃ التوبہ کے صورت میں، صلاۃ الحاجات کے صورت میں، جو بھی ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ تو معزز سامعین اکرام، اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں، ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔